مائی دا دل کرے دودھ دا مٹکا رکھ کے ٹوری جاواں، پر کہنے لگی بابا جی او سامنے ہندو جوگی بیٹھا ہے، راجو جوگی، اسی گجر روزوں دودھ نانا دے کے آئیے تے ساڑیاں مجھا دے تھانا جو دودھ دی بجائے خون آندا ہے، وہ جادو ایسا کر رہے تے مجبوری ہے بابا جی۔ داتا صاحب نے فرمایا مائی جی دودھ جو میرے فقیروں نے لے جاؤ تے ویکھو بن دی کی ہے، سبحان اللہ، گھر جا کے ضرور بولے آ جائے۔ مائی نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، داتا پیا دا حسن ویکھا دودھ دا مٹکا رکھ کے چلی گئی۔ گھر جا کے مائی دے دودھ چومن لگی نا مجھ وچوں تے مائی دے بھانڈے مک گئے تے مجھ وچوں دودھ ہی نہ مکے۔ مٹکے تے ڈھیر لگے، نال دی گوانڈن ویکھیا تے کہندی نہیں اماں اج تیرے گھر انہاں دودھ کیویں؟ تے مائی گجری بول کے کہنے لگی نواں ہی بابا آیا ہے۔ او دوسری گجری نے بھی دودھ دا مٹکا چکا تے داتا پیا دے قدماں چ رکھ، تیسرا گجر بھی، چوتھا بھی، پنجواں بھی۔ ہر سال میں عرس تے تقریر کرنا ہونا تے میں بھی ویکھنا تسی ویکھ لو داتا پیا دے دربار تے دودھ دیاں سبیلاں لگدیاں، تہاڈے سارے لاہور دے گجر، شکرگڑھی گجر، یہ سارے دودھ دیاں سبیلاں لگدے، سارے میرے یار نے۔ ایک ایک سبیل تے ہزاراں ٹن دودھ 3 دن تقسیم ہو جاندا ہے۔ نوجوانوں جڑے پہلے او گجری نے مائی نے دودھ دا مٹکا رکھیا، سارے گجر آگے داتا پیا دی اکو ہی نگاہ کیتی، سارے کلمہ پڑھیا نا۔ ادھر جوگی پیا راجو بھی کہ اج گجر دودھ لے کے نہیں آ رہے۔ شام دا ویلا تے انہیں اپنے ایک نوکر نو بھیجا، ویکھے گجر کتھے رہ گئے۔ اودا نوکر آیا تے انہیں ویکھیا کہ داتا پیا بھی بیٹھے، گجر بھی سارے بیٹھے تے داتا پیا توجہ کر رہے تھے، گجر سارے پہ پڑھ دینے اللہ اللہ۔ راجو جوگی آپ بھی اٹھ گیا آ گیا، انہیں ویکھیا گجر بھی بیٹھے نے، نوکر بھی بیٹھے نے، داتا پیا توجہ کر دینے، اللہ پڑھ دینے۔ جوگی مندر بن کے ہوا چنے آؤ، کہنے لگا بابا ایڈے کمال مولائے، ہوا جا کے میرا مقابلہ کر۔ داتا پیا نے اپنی چھٹیاں اتاریاں، اتار کے ہوا سٹیاں، فرمایا انہوں ذرا زمین تے لگے آیا جائے۔ داتا دیا جتیاں پٹا پٹا خود سر سے بجیاں، زمین دی آگ میں داتا دے قدم پھڑ لے، کیا لگا بابا معافی دے دے، فرمایا چلے آؤ جڑے کام تو پیا کرنے اتے میریاں چھٹیاں کر لینیاں۔ ہم تو جو بھی کتابوں میں رپورٹ ہو گیا ہم منو ان اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ نبی اسلام کے سارے معجزات بیان کیے، ہمیں کوئی آر نہیں ہے۔ ہم وہابیزم کے ماننے والے ہوتے ہیں تو یزید کا اور اس کے والد کا جھوٹا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہم مولا علی کے ساتھی ہیں الحمدللہ۔ اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ میں اپنا پیش نہیں کر سکتا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ہم بنو امیہ کو کنڈیم کرنے والے ہیں سوائے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ اچھا ہاں جی بالکل کلیئر کٹ، ہمارا وہابیزم سے کیا لینا دینا۔ رہ گئے معجزات تو بھائی جو قرآن و سنت میں معجزات آئے ہیں وہ تو ہم مانتے ہیں۔ ہم اختلاف کرتے ہیں آپ جو اپنے بابوں کی جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے معجزات ہیں جو بابوں کے ذریعے ظاہر ہو رہے ہیں، اور کیا ظاہر ہو رہے ہیں کہ جی نگاہ مار کے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا، لوٹے کی ٹوٹی اس نے قبلہ رخ نہیں رکھی تھی۔ ہم کہتے ہیں یہ معجزہ نہیں ہے، یہ صراحتاً 302 کا قتل کا مقدمہ بنتا ہے تمہارے بزرگ کے اوپر اگر انہوں نے ایسا کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام تو بخاری مسلم میں آیا کہ انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کو وضو کروایا، آپ نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام تو اتنی شفقت فرمانے والے تھے۔ آپ بزرگوں کے ساتھ اس قسم کی جو کرامات منسوب کرتے ہیں ہم اس کے انکاری ہیں، کرامت کے نہیں، ان جھوٹی کرامتوں کے۔ مریدنی کو کیچ کر لیا، اب ثاقب رضا مصطفی جیسا بندہ اگر اس قسم کی کہانیاں کرے گا کہ مریدنی کیچ کی، تو ہم کہیں گے کہ بھی باولک نے مریدنی کیچ کی اور دوسری طرف نبی علیہ السلام تو بخاری مسلم ہے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا بیعت کرنے کے لیے بھی، تو یہ تمہارے بزرگ کس طریقے پہ چل رہے تھے، ہمیں ان چیزوں سے اختلاف ہے۔ باقی آ جائیں آپ معجزات کی طرف، دیکھیں نبی علیہ السلام کے 2 معجزات تو ایسے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، اچھا جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، جنہیں آپ معجزہ مانتے ہیں۔ ہم تو نبی علیہ السلام کو مکمل آپ کی مبارک ذات ہی معجزہ تھی، لیکن جس کو آپ معجزہ بولتے ہیں جو قانون قدرت کو توڑنے والی چیز ہے، یہ میں نے اپنے علماء سنا ہے کہ رسول اللہ خود بھی معجزہ تھے، بالکل ہم بھی مانتے اس چیز کو جی، لیکن میں ابھی وہ معجزات بیان کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کام کیے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ہم معجزہ مانیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم میں سورۃ القمر میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اچھا، اور یہ قرآن پاک کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جب کافروں نے کہا کہ کوئی نشانی آپ کے لیے ظاہر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، ہیرا پہاڑ کے دائیں اور بائیں ہوا اور پھر بعد میں جڑ گیا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو قرآن میں بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے۔
دوسرا معجزہ جو قرآن میں ہے وہ نبی الاسلام کا واقعہ معراج ہے. جو آپ کا الاسراء ہے زمینی سفر، وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اور جو آپ کا آسمانی سفر ہے المعراج، بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں ذکر کیا، اور بخاری مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا کہ مختلف آسمانوں پہ نبی الاسلام کی ملاقاتیں انبیاء کرام کے ساتھ ہوئیں. تو یہ وہ معجزات ہیں جو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں. بخاری مسلم میں تو پھر درجنوں ہیں. مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ چند قدم آگے بڑھے، آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا، پھر نیچے کیا، پھر واپس آئے. صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ نماز میں کوئی اضافہ ہو گیا یا کوئی اور بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھائی 7 آسمانوں کے اوپر، ماشاءاللہ، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہارے لیے جنت سے انگوروں کا ایک گوشہ توڑ دوں. اس کے لیے میں نے ہاتھ بلند کیا، پھر میں نے ترک کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے اوپر پردہ رکھا ہے، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے. نبی الاسلام دنیا میں کھڑے ہو کر آپ کا ہاتھ مبارک 7 آسمانوں کے اوپر تک پہنچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ نبی میں بہت بڑا فرق ہے. یہ کہہ تو دیتے ہیں وہابی کہ جی نبی کے بھی 2 ہاتھ اور ہمارے بھی 2 ہاتھ، نعوذ باللہ. نبی الاسلام اسپیشی میں انسان ہے، مرتبے میں نہیں. آپ کے ہاتھ کی طرف ہمارے ہاتھ کی طرف. بخاری مسلم میں ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کی قلت ہوئی تو مختلف جگہ سے پانی جمع کر کے بمشکل ایک پیالہ آپ کو پیش کیا گیا. آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو پانی کے چشمے پھوٹے، اور اس میں سے صحابہ کرام نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا. تو وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا، البتہ ہم 1500 تھے جنہوں نے ایک پیالے سے پانی پیا، سارے اونٹوں کو بھی پلایا، سٹور بھی کر لیا. تب بھی اسی طریقے سے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم نماز کی حالت میں خشوع خضوع سے کھڑے ہوا کرو، میں تمہیں اللہ کی قسم اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی جب آپ جماعت کرواتے تھے نا تو آپ کو پیچھے نظر آتا تھا کون کھجلی کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. یہاں آپ کی آنکھ نہیں تھی، ہمیں تو یہ بس ادھر تک مشکل سے 180 ڈگری نظر آتا ہے. نبی الاسلام کو انہی 2 آنکھوں سے پیچھے بھی نظر آتا تھا. یہ ہر وقت آپ کے ساتھ معجزہ اٹیچ تھا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام آپ کے پسینے کو خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تھے. تو اب پسینے میں سے تو بدبو آتی ہے، لیکن نبی الاسلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت اسماء بنت ابی بکر نے ایک کالا جبہ، کسروانی طیالسی کالا جبہ نکالا پرشین امپائر کا، اور کہا کہ یہ وہ جبہ ہے جو نبی الاسلام پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. اسی طریقے سے بخاری شریف میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے نبی الاسلام کا ایک بال مبارک نکالا اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کا وہ بال مبارک ہے، جب ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ برتن بھجوا دیتا ہے، میں اسے گھول کے دیتی ہوں، وہ پی لیتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے. تو نبی الاسلام کے تبرکات کی شفا آپ کی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے جاری ہے. لیکن اگر آپ لوگ جعلی بال مبارک بنا کے، جعلی نقش نالین بنا کے لکڑی کے اوپر اور اس طریقے سے زیارت کروا کے اس میں ٹکٹ لگا کے کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم لوگ پھر نبی کے نام کو بیچ ہی رہے ہیں نا. نبی الاسلام کی تو یہ تعلیمات تو نہیں تھی کہ آپ نے یہ کچھ کرنا شروع کر دینا. اسی طریقے سے بخاری مسلم ہے کہ صحابہ کرام نبی الاسلام کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے. بخاری مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حلق کروایا تو آپ نے ابو طلحہ کو بال دیے اور کہا کہ صحابہ کرام میں انہیں تقسیم کر دو. اور بخاری میں تو یہاں تک آیا ایک تابعی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کا ایک بال مبارک ہونا میرے پاس دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد ترمذی میں آیا، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی تو آپ نے کہا کہ میں نے پانی پینا ہے، تو ہم نے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا، نبی الاسلام اٹھے، مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا. وہ کہتی ہیں کہ جس سے ہی نبی الاسلام لادا ہوئے تو میں نے مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس تبرکن رکھ لیا کہ اس سے نبی الاسلام کا منہ مبارک لگا. تو اس طرح صحابہ کرام نے نبی الاسلام کی چیزیں بھی سنبھالی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معجزات اتنے ایکسٹرا آرڈنری ہیں کہ جن پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد کبھی کسی صحابی نے آپ کی قبر کی مٹی نہیں چاٹی جا کے، یہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے. آج بھی دنیا میں نبی الاسلام موجود ہوں، ہم اپنا ہر مسئلہ آپ کے سامنے لے کے جائیں گے. بخاری میں نہیں آیا کہ ایک صحابی کی
پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. نبی علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وہ کام بھیجا تھا, میں نے قلعے سے چھلانگ لگائی تو یہ ٹوٹ گئی. تو انہوں نے اپنی پگڑی لپیٹی تھی, آپ نے فرمایا ٹانگ سیدھی کر, ہاتھ پھیرا. وہ کہتے ہیں کہ ایسی ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. لیکن آج اگر آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹے گی نا, ہم آپ کو روزہ شریف میں نہیں لے کے جائیں گے, نہ کعبہ شریف لے کے جائیں گے. دنیا کو اللہ نے اس باپ کے ساتھ جوڑا ہے. نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے ہم ہر مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں گے. بخاری مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی, ایک عرابی کھڑا ہوا, یا رسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے قحط سالی سے, آپ دعا کریں. نبی علیہ السلام نے دعا کی اور ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تو بارش شروع ہو گئی. اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی. اگلے جمعے وہی بندہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ ہمارے گھروں پہ بارش نہ ہو, صرف زمینوں میں ہو. تو نبی علیہ السلام نے دعا کی, بلکہ آپ نے مبارک انگلی سے یوں بادلوں کو اشارہ کیا, غلادہ ہو گئے. تو اس طرح کے کئی معجزات بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے لینا چاہتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں کہ وہ اس کے بعد کبھی نہیں بھولے گا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فوراً اپنی چادر بچھائی, تو نبی علیہ السلام نے یوں کر کے چادر میں ڈالا, انہوں نے سینے سے لگائی اور کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے حضور کو شکایت کی تھی کہ میں حدیثیں بھول جاتا ہوں, اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا. تو اس طرح کے ایکسٹراڈنری معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. ہمارا بریلویوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ قبر رسول سے جا کے یہ چیزیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں, یا یہاں بیٹھ کے وہ دعا میں نبی علیہ السلام کو شریک کرتے ہیں. یہ کام نہ کریں, دنیا میں موجود ہوں تو بالکل جائیں. دیکھیں بدر و احد کے اندر امیر حمزہ تھے, نبی علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی. خیبر میں وہ شہید ہو چکے تھے, ان کو قبر سے نکال کے ساتھ نہیں لے کے مولا علی کی ڈیوٹی لگائی. جو بندہ دنیا سے چلا گیا وہ اللہ کی جنتوں میں آخرت میں زندہ ہے, دنیا سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ مجھ سے آپ اینٹی وینم علمی جواب, الزامی جواب پھکی والا لے لیں. قرآن میں تو سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں نبی کو حاکم نہ مان لو. تو کیا صحابہ کرام حضور کی وفات کے بعد قبر رسول سے جا کے فیصلے کرواتے تھے, یا حضرت عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا؟ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو کچھ ہوا, کیا اس کی شکایت حضرت علی نے جا کے قبر رسول پہ کی ہے, یا حضرت ابوبکر نے کہا کہ ٹھیک ہے علی وہاں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں؟ ایون حضور کی میت پہ دفنانے میں اختلاف ہوا ہے, ترمذی میں آیا, صحابہ میں مشورہ ہو رہا ہے. کسی نے نہیں حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کہاں دفنا ہے, ابھی تو میت مبارک اندر بھی نہیں گئی تھی. بعد میں تو یہ باتیں کرتے ہیں جا کے, اور ہمیں لا کے جعلی روایتیں پیش کرتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے کہ ایک عرابی حضور کی قبر پہ آئے, اس میں اعمش مدلس عن سے روایت کر رہا ہے. ہم بخاری سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا, 1010 نمبر حدیث ہے بخاری کی, اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کا توسل اختیار کرتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا کوئی مرتبہ کام نہیں ہو گیا تھا وفات کے بعد, بلکہ بڑھ گیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. لیکن حضرت عمر نے عقیدہ دیا کہ صحیح وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں موجود ہے آپ نے اس سے دعا کروانی ہے, نہ کہ آپ نے قبر رسول کی بٹی چاٹنی ہے یا جا کے قبر پہ نبی علیہ السلام سے مانگنا ہے. مانگنا اللہ ہی سے, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.